اور ہم نے جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے وہی برحق ہے۔ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے، پس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی تو بڑا فضل ہے۔ وہ دائمی جنتیں ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ یقیناً ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اقامت کی جگہ میں ٹھہرایا جہاں ہمیں نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آتش ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب جہنم میں تخفیف کی جائے گی۔ ہر کفر کرنے والے کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ جہنم میں چلا کر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جگہ سے نکال۔ ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جبکہ تمہارے پاس تنبیہ کرنے والا بھی آیا تھا؟ اب ذائقہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ ان باتوں کو بھی خوب جانتا ہے جو سینوں میں مخفی ہیں۔ اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، بس جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک صرف غضب میں اضافہ کرتا ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفر صرف ان کے خسارے میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ ان شریکوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی بنا پر یہ کوئی دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو محض فریب کی خاطر وعدے دیتے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں۔ اگر یہ